تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی تدبیر کرنے والا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی بیمار بھی کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی نفع کا بھی مالک ہے، وہی نقصان کا بھی مالک ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت سے وہی دوچار کرتا ہے، سارا خیر، ساری چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین امام النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے ہر خیر کی چیزوں کو واضح کیا جو دنیا اور آخرت میں کامیاب دلانے والی چیزیں ہیں۔ میرے بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو قرآن و سنت میں بہت ساری تعلیمات سے روشناس کرایا، سارے طریقے سلیقے بتائے، عبادات کیسے ادا کرنی ہے، معاملات کیسے ہونی چاہیے، اخلاق کیسے ہونی چاہیے۔ انہی میں سے ایک چیز جو اللہ رب العالمین ہمارے لیے جگہ جگہ پر واضح کیا وہ یہ ہے کہ منصوبہ بندی، فیوچر پلاننگ، کہ زندگی کا ایک مقصد ہو، ایک ارادے کے ساتھ ٹارگٹ کو پورا کیا جائے، ایک مقصد کے ساتھ اپنے گول تک پہنچا جائے، بغیر مقصد کے، بغیر ارادے کے، بغیر پلاننگ کے جو کام شروع کرتے ہیں، کچھ بھی نالج کے بغیر کسی بھی فیلڈ میں اترتے ہیں، یوں سمجھو کہ وہ کام ناکام ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی۔ قرآن و سنت اگر ہم پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ ہماری شریعت نے ہم کو فیوچر پلاننگ کے تعلق سے بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھ لیجئے، پوری زندگی پلاننگ کے ساتھ ہوتی تھی، اور نبیوں کی سنت رہی ہے کسی بھی معاملے کو، آنے والے خطرات کو سمجھ کر پہلے ہی سے انتظام کر لینا، اور اسباب کے ذریعے ان خطرات کو کیسے فیس کرنا ہے، ان چیلنجز کا کیسے سامنا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو سبحان اللہ نبیوں کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ اس پر بہت سے لوگ توجہ نہیں دیتے، حالانکہ دنیا چلتی ہے پلاننگ پر اور منصوبے پر۔ آج بڑے بڑے پروگرام چلائے جاتے ہیں فیوچر پلاننگ کے نام سے، اور بہت سے پروگرام میں اس میں موٹیویٹ کیا جاتا ہے لاکھوں پبلک کو، اور اسی کی روشنی میں سارا نظام چلتا ہے، حکومتیں چلتی ہیں، فیکٹری چلتی ہے، کمپنی چلتی ہے، بزنس آگے بڑھتی ہے، فیملی لائف آگے بڑھتی ہے، پرسنل لائف کے جو چیلنجز ہیں، فیوچر پلاننگ کرنے سے سبحان اللہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے مشورے کی بڑی اہمیت بتائی کہ جو کام بھی مشورے سے کرتے ہیں اللہ کی مدد ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ بغیر مشورے کے جو کام اور جو ڈیسیژن آپ لیں گے اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی مومنوں کی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ مومن لوگ آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں مشورے کے نام سے مستقل ایک سورہ اللہ نے نازل کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ وحی نازل کرتا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محمد نبی، اے نبی صحابہ سے مشورے سے کام لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر نبی تھے، لیکن ہر معاملے میں صحابہ سے رائے لیتے تھے، مشورے لیتے تھے۔ تو مشورے کی بڑی اہمیت ہے، مشورے کرنے سے پلاننگ واضح ہوتی ہے اور معاملات کو آسانی سے نمٹا جاتا ہے، اور مستقبل میں کیا کیا چیلنجز ہیں مشورے سے مختلف رائے، مختلف پلاننگ سامنے آتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے مشورے کی بڑی اہمیت دی۔ میرے بھائیوں، اور تو اور دیگر مخلوقات بھی سبحان اللہ، اس کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں وہ بھی اپنے اپنی جگہ پر منصوبہ بندی پلاننگ کرتے ہیں، بغیر پلاننگ کی ان کی زندگی نہیں ہوتی۔ چیونٹی کی زندگی دیکھ لیجئے، سبحان اللہ، اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ سورۃ النمل ایک مستقل سورت ہے، اللہ رب العالمین نے چیونٹی کا تذکرہ کیا۔ چیونٹی متحرک، ہمیشہ ایکٹیو رہنے والی، اور دیکھیے وہ کس قدر جو متحرک، گرمی کے موسم میں یہ چونٹیاں بکھر جاتی ہیں، محنت کرتی ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور سردی کے موسم میں ان کو جینا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ 4-5 مہینے سردی کے موسم میں زمین کے گہرائی میں اکثر رہتی ہیں۔
اور اس کے لیے انتظامات کرتی ہے، کیونکہ وہ لوگ 4-5 مہینے زمین کے اندر رہتے ہیں، باہر زیادہ نہیں نکلتے، اس کے لیے پہلے ہی سے سارے اناج کو جمع کر لیتے ہیں، 4-5 مہینے کے لیے جو غذا چاہیے وہ ساری چیزیں اسٹوریج کر لیتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا کہیں سبحان اللہ، دانے کو ایسے ہی وہ رکھتی نہیں زمین کے اندر، اس کے رکھنے سے موڑ آ سکتا ہے، ایک پودا وہاں نکل سکتا ہے، اس دانے سے ایک چھوٹا سا پودا نکل سکتا ہے، اسی لیے اس دانے کو 2-3 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں موڑ بھی نہ آئے۔ میرے بھائیوں سبحان اللہ، سائنس جو لوگ پڑھتے ہیں اگر اس لحاظ سے اگر پڑھیں گے تو یقین ماننے میں ایمان میں اضافہ ہوگا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ جو سائنس ٹیچر ہیں سبحان اللہ، ان لوگوں کو اگر قرآن مجید کا گہرا علم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کس قدر جانوروں کے تعلق سے، گیلیکسیز کے تعلق سے، ملکی وے کے تعلق سے، یہ سورج کے اطراف گھومنے والے جتنے بھی سیارے ستارے ہیں ان کا نالج ہو جائے تو سچی معنی میں ہمارے اسکولوں میں، خاص کر کے اسلامک اسکولوں میں ایمان کا اضافہ ہوگا، اور سائنس کے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ صرف نمبرات کے لیے نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ پورا کا پورا عبادت اور ثواب میں گزرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس کا نالج نہیں ہے۔ تو چیونٹی پر غور کرنے کی دعوت دی، سبحان اللہ، چیونٹی کس قدر پلاننگ کرتی ہے، کس قدر اس کی زندگی سلیقے سے، طریقے سے گزرتی ہے، وہ پورے بندوبست کے ساتھ زندگی آگے بڑھاتی ہے۔ میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ میں بھی اور آپ بھی زندگی میں کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، پرسنل معاملہ کیوں نہ ہو، فیملی کا معاملہ کیوں نہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ کیوں نہ ہو، تعلیم کا معاملہ کیوں نہ ہو، بزنس کے تعلق سے کیوں نہ ہو، کسی بھی معاملے میں مشورے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کام میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ بچوں کے تعلق سے قرآن نے، حدیث نے اس کی تعلیم دی کہ تم ایسی زندگی مت گزارو کہ جو بھی دولت ملی کھائے پیے اڑا دیے، تمہارے بعد تمہارے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤ۔ کہا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے بعد اپنے جنریشن کو، نسل کو چھوڑ کر جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ چھوڑ کر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باخاص نصیحت کی ایک صحابی کو کہ تمہارے لیے افضل یہ ہے، کہ تمہارا نصیحت یہ ہے کہ تم اپنے بعد اتنی دولت چھوڑ کے جاؤ بچوں کے لیے، تمہارے جانے کے بعد تمہارے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تمہارے جانے کے بعد تمہارے بچے کسی کے محتاج نہ بنے۔ تو یہ پلاننگ ایک ذمہ دار باپ کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں ہوں، کما رہا ہوں، جما رہا ہوں، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، میں اس پیسوں کو میرے بچوں کے لیے کس طرح میں چھوڑ کر جاؤں، کس طرح ان کے لیے انکم کر کے جاؤں، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ خوشحال زندگی بسر کریں، وہ کسی کا محتاج نہ رہیں، اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس طرح اپنی پلاننگ کو آگے بڑھائیں، اس طرح اپنے پیسوں کو سیو کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھیں تو سبحان اللہ، سیرت النبی سے ہم کو بہت سارے واقعات نظر آتے ہیں جو نبی کی زندگی پوری پلاننگ کے ساتھ تھی۔ اور ہمارے پاس کبھی ہوتا کیا ہے، ہم لوگ ایک معاملے میں فیل ہو جاتے ہیں، ایک معاملے میں ہم لوگ فیلر ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی کام کے نہیں، ہم برباد ہو گئے، ہمارا سب کچھ بگڑ گیا، برباد ہو گیا، ہم ناکارہ ہو گئے، ہمارے بچے ناکارہ ہو گئے۔ نہیں، آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ پلان اے، پلان بی، پلان سی ہمیشہ تیار رکھیں۔ کوئی بھی کام اپنانے سے پہلے آپ 2-3 پلان رکھیں، اگر اس میں ناکام ہوئے تو آپ اس میں جائیں اور تیسرا آپشن بھی استعمال کریں۔ اگر اس طرح ترتیب دیں گے تو سچی معنی میں آپ کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوں گے۔ کوئی بزنس شروع کرتا ہے، اگر اس میں ناکام ہو گیا تو اس قدر پیچھے ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سوچ سوچ کر آدمی سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ نہیں، شریعت کبھی ہم کو اس کی بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم مایوس ہو جاؤ، بلکہ کوشش کرو، محنت کرو، اسباب اختیار کرو، تدبیر اختیار کرو، پلاننگ کرو۔ اللہ تعالیٰ آپشن بی، آپشن سی، آپشن ڈی بھی رکھا ہے، اس کو استعمال کر کے زندگی آگے بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ موتا ایک مشہور جنگ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا۔ دیکھیں نبی کی کیا پلاننگ تھی، کہا کہ امیر کون ہوں گے؟ زید بن حارثہ، اگر وہ شہید ہو جائے جعفر بن ابی طالب، وہ شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ۔ تین کو پہلے ہی اللہ کے رسول نے اے بی سی بلکہ بنا دیا۔ جنگ کیا شروع ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتائے تھے
سب سے پہلے شہید ہونے والے زید بن حارثہ تھے. پھر اس کے بعد امیر بنے جعفر بن ابی طالب. اس جنگ میں جھنڈا انہوں نے لیا، آگے بڑھے، وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ اس کو لیڈ کرتے رہے اور وہ بھی شہید ہو گئے. خالد بن ولید نے ماشاءاللہ سے حکمت سے اس جنگ میں جیت حاصل کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پلاننگ تھی، یہ بھی کی کہ ہمیشہ سے زندگی میں 2-3 آپشن کو ہم لوگ اوپن رکھنا چاہیے. اگر یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ، اس طرح آدمی پلاننگ کے ساتھ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. جنگ احزاب میں نبی کی کس قدر پلاننگ تھی، سبحان اللہ. یہود اور مشرکین 10,000 کی فوج مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ایسے موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا، اللہ کے رسول، ہم لوگ ایران میں جنگی چال دیکھ کر ہیں. اس زمانے کی بات ہے، ایران کے لوگ جب دشمن آتا تو سامنے گڑھا کھود دیتے تھے، اطراف میں گڑھا کھود دیتے تاکہ باہر والا اندر نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ پر عمل کیا. سبحان اللہ، اگر آپ عمرہ کو جائیں گے مدینہ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، مدینہ میں وہ جگہ پر جہاں پر خندق کھدائی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ 10 صحابہ کو اتنا حصہ مقرر کیا اور ان کو سب کو کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ خندق تیار ہو گئی. 10,000 کی فوج جو باہر کھڑی تھی وہ پریشان رہ گئی، ناکام ہو کر واپس چلی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں بیٹھے رہے دعا کرتے ہوئے، بلکہ تدبیر کی، پلاننگ کی اور اسباب اختیار کر کے اس کو کامیاب بنایا. اور اسی طریقے سے ہجرت کی بات کہیں، سبحان اللہ، اس سے بہترین مثال اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور مدینہ جانے کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نکلے نہیں، بلکہ اس کے لیے ماحول کو مکمل سازگار بنایا. پہلے وہ لوگ جو مدینے سے آئے تھے، وہ لوگ جو مکے کو حج کے لیے، ان سے ملاقات کیے، دین کی دعوت دی. ماشاءاللہ وہ سب اسلام میں آئے چند لوگ، اور نبی نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر میں تمہارے پاس آؤں تو کیا تم میری حفاظت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ کی فکر کریں گے اور دیکھ بھال کریں گے. پرامس لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں تک کہ جب تسلی ہوئی تو نبی نے کہا کہ ہم تمہارے پاس آئیں گے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ 2 اونٹ تیار کیے ہجرت کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے سے پہلے بستر میں حضرت علی کو وہاں پر لٹا دیا اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گھر سے نکل گئے. اور ابو بکر صدیق سے کہا کہ میں اور آپ ہجرت کرنے والے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تیسری بات کہ مدینہ کی جانب جانے کے بجائے اس کے مخالف سمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے اور وہاں غار ثور میں جا کر 3 دن رہے. اگر مدینہ کے جانب جائیں گے دشمن پیچھے سے پکڑ لے سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اپنائی، تدبیر اختیار کی، پلاننگ اگر مدینہ رائٹ جانب ہے تو لیفٹ جانب گئے، وہاں پر غار ہے، غار ثور میں جا کر چھپ گئے. اور اسماء رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن ابی بکر، یہ جو ابو بکر کی بیٹی اور بیٹے دونوں باقاعدہ وہاں تک کھانا پہنچاتے تھے. کھانے کا انتظام کا وہ بھی کیسے پلاننگ تھی، سبحان اللہ. عرب کے لوگ قدم کے نشان دیکھ کر پہچان لیتے کہ کون کہاں سے آیا ہے، کس قوم کا ہے اور کدھر گیا ہے، سب معلوم ہو جاتا تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ بکریوں کو لے کر جاتے تھے، آگے بڑھتے بکریاں ان کے قدموں کے نشان کو مٹا دیتی تھی، اور باقاعدہ 3 دن تک غار میں کھانا پہنچایا جاتا تھا. کس قدر پوری طریقے سے پلاننگ کے ساتھ یہ ہجرت کے سفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا. اور اس کے بعد 3 دن کے بعد جو 2 اونٹ کو لانے کا حکم دیا، عبداللہ بن اریقط، حالانکہ وہ مشرک تھا لیکن وفادار تھا، مانتدار تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر کو سوار کرا کے وہ راستہ بتانے والا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کا راستہ بتایا. میرے بھائیوں، یہ ایک مثال ہمارے سامنے، ہجرت کی مثال. میں بھی اور آپ نے اپنی زندگی میں سوچیں کہ ہم لوگ کیا منصوبہ کرتے ہیں، کیا پلاننگ ہے. صرف دعائیں کر کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا معاملہ بن جائے گا، صرف عبادت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ بن جائے گا. یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اسباب بھی اختیار کریں. یہ نبی کی تعلیم ہے. جو نبی نے ہم کو ایمان کی، یقین کی تعلیم دی، اسی نبی نے ہم کو اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا. کہا کہ اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو. ایسا نہیں کہ گاڑی اوپن رکھ دیا یعنی لاک کرے نہیں اور کہ اللہ دیکھ لیتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یمن کے لوگ حج کو آتے تھے اور وہ لوگ کہتے تھے ہم کو اللہ دیکھ لے گا. اپنے ساتھ کوئی انتظامات نہیں، کوئی توشہ نہیں،
کوئی سامان نہیں، بس ایسے آ جاتے تھے، مکے میں آ کر بھیک مانگتے تھے. اللہ نے آیت نازل کر دی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہا کہ تم توشہ اختیار کرو، بندوبست کی طرح حج کو آیا کرو. تو اسباب اختیار کرنا ایمان کے خلاف نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے. دعا بھی ہونی چاہیے، دوا بھی ہونی چاہیے. جتنی پلاننگ ہے، جتنی سہولتیں، اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. آج دیکھیے دنیا منصوبے سے چلتی ہے، فیوچر پلاننگ آج ہر فیلڈ میں موجود ہے. یہودی لوگ کتنے چالاک، کتنے کلیور ہیں وہ لوگ، کتنے ہوشیار ہیں وہ لوگ. آج جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں، آج عالم اسلام میں جہاں بھی جنگ کے ماحول ہیں، یہ 100 سال کی پلاننگ ہے. 100 سال سے پہلے جو انہوں نے پلاننگ کی، وہ ان کا جو خواب ہے کہ ہم اتنے علاقے پر قبضہ کریں گے اور ہمارا یہ منصوبہ ہے، اسی منصوبے کو آگے بڑھ رہے ہیں. اور کتنے عالم اسلام کو جنگ میں جھونک کر تماشا دیکھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خون کے ساتھ کس قدر کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کتنے خون بہائے جا رہے ہیں. یہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، یہ 100 سال پہلے کے منصوبے ہیں. اس ملک میں آج ہر جگہ پر نفرت نفرت نفرت، ہر جگہ پر نفرت کی سیاست کی جا رہی ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی تھی برٹش کی، وہی پالیسی آج کی فرقہ پرست طاقتیں اپنا رہے ہیں. اور یہ جو حالات بدل گئے ہیں اس ملک کے، نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک پریشانی کی حالت، یہ کوئی 1 دن 2 دن کی پلاننگ نہیں، بلکہ 70-80 سال پہلے جنہوں نے پلاننگ کی تھی، اس طرح سے اس ملک میں نفرت کے بازار کو گرم کرنا ہے، راحت اور چین کو چھیننی ہے، اسی کوشش کے تحت آج کام ہو رہی ہے، اور اسی کوشش کی سیاست چلی جا رہی ہے. ہر جگہ پر نفرت کے ماحول ہیں، اور ہم لوگ کس قدر بے بس ہیں. میجارٹی ہماری کتنی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ ہار جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، اور دشمن ہم کو استعمال کر کے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور بیچ میں پھنسنے والے، پسنے والے، معاملات کو بگاڑنے والے ہمارے مسلم سماج کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے مسلم قوم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی غلطی سے اتنا بڑا نقصان اسٹیٹ کو، ملک کو اٹھانا پڑتا ہے. یہ سب نادانی کہیں، یہ سب بغیر پلاننگ کے کام کرنے والی بات ہے. اگر یونیٹی ہوتی، اگر ہمارا کوئی ایک اسٹرانگ ایک پلاننگ ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی. آج ہماری امت کی کیا حالت ہے؟ سیاسی لحاظ سے بھی ہم لوگ کمزور ہیں، ہمارا کوئی لیڈر نہیں، ہمیں کوئی لیڈ کرنے والا نہیں، ہمیں ایک پلیٹ فارم میں لانے والا نہیں. آج کے دور میں اس امت کی مثال اس بکری کی ریوڑ کی طرح ہے جس کا کوئی چرواہا نہیں. وہ بکری کے ریوڑ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، اسے کوئی چرواہا نہیں، اس کو کوئی چلانے والا نہیں. آج اس ملک کے مسلمانوں کی یہی حالت ہے، بکھر گئے ہیں. اور نتیجے میں فرقہ پرست طاقتیں اپنی کھیل کھیل کر ہم کو استعمال کر کے ظلم، زبردستی کیا کچھ ہوتی ہے. اللہ حفاظت کرے. آپ میڈیا کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. بتانا یہ ہے میرے بھائیوں، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں، فیملی لائف میں، بزنس کے فیلڈ میں، تعلیم کے معاملے میں کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر کریں، پلاننگ کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے جو آدمی مکمل سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ کرتا ہے. صرف دعائیں کرتے بیٹھ جائیں، صرف عبادت کرتے بیٹھ جائیں، اسباب اختیار نہ کرے، کوشش نہ کرے، پلاننگ نہ کرے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. آج اگر ہمیں تکلیف ہے، یہ سوشل میڈیا ہمیں کام نہیں آئے گی. صرف ریلز دیکھ کر بیٹھ کر اپنی لائف گزاریں گے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں. تکلیف میں جب آپ بزنس میں ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کوئی آپ کو کام آنے والا نہیں، کوئی قرضہ دینے والا نہیں. اسی لیے اگر آج آپ کے پاس دولت ہے، آپ سوچو کہ 5 سال کے بعد بیٹی کی شادی کرنی ہے، 4 سال کے بعد بیٹے کو بڑھانا ہے، 3 سال کے بعد فلاں کام ہے اور گھر کی تعمیر کرنی ہے. یہ جو مستقبل کی جو پلاننگ ہے، سوچ کر رکھیں اور اپنی دولت کی حفاظت کریں. آج دولت کے اس نشے میں لوگ بھول جاتے ہیں مستقبل کو. بچوں کی زندگی کو سنوارنے سے بالکل وہ غفلت کے شکار ہوتے ہیں. کروڑوں روپے لٹا دیتے ہیں ایک شادیوں میں، فضول خرچی میں، بیکار کے کاموں میں، شان و شوکت کے لیے، دکھاوے کے لیے ایسی چیزیں پرچیز کرتے ہیں، حالانکہ گھر میں وہ چیزیں ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسٹیٹس بتانے کے لیے باقاعدہ شاپنگ مال میں جا کے لاکھوں روپے کی پرچیز کرتے ہیں. آن لائن کے ذریعے سے کتنی چیزیں خرید لیتے ہیں خواتین،
حالانکہ آنے والے دور میں پتہ نہیں کیا کیا حالت آئے گی. پیسوں کی کتنی ضرورت ہے. جو لوگ کل تک پیسے رکھتے تھے ان کی جو پاسٹ ٹینس دیکھے تو سبحان اللہ، اللہ کیسی دولت دیا تھا، آج ان کی کیا حالت بدل گئی. آج ان کو معلوم ہے کہ پیسے کی کیا قدر ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کیسے پیسوں کی ناقدری کی، اللہ کی نعمت کو ہم نے کیسے ٹھکرایا. ان کی سچویشن بدل گئی. میرے بھائیوں، آنے والے مہنگائی کا دور، پتہ نہیں کیا کیا مسائل درپیش ہیں. تو اسی لیے آپ ہر چیز کو پلاننگ کے ساتھ کریں. تعلیم کے معاملے میں بھی مکمل پلاننگ کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کو ڈیسیشن لینا چاہیے. اور آج کا دن وہ رزلٹ کا دن بھی دیکھیے، ہمیشہ کے طریقے سے ہمارا یہ جو ڈسٹرکٹ ویلور ڈسٹرکٹ یہ مکمل پیچھے ہی رہ گیا. ہمارے مسلم کمیونٹی کے لوگ اللہ حفاظت کرے کتنے کمزور ہوتے چلے گئے. وہی لوگ جو نان مسلم ہیں ان کے اندر کیسا جذبہ ہے کہ وہ ایک ٹارگٹ کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ محنت کرتے ہیں اور اپنے گول کو مکمل کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کے نام روشن ہوتے ہیں. تعلیم کے بغیر اس ملک میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہماری قوم یا تو کرکٹ میں اپنی وقت برباد کرتی ہے، یا تو موبائل میں اپنے وقت برباد کرتے ہیں، ریلز دیکھنے میں برباد کرتے ہیں، اور یا تو راتوں رات پوری کی پوری رات گپ شپ میں، ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں گھومنے میں گزار دیتی ہے. تعلیم کے معاملے میں فکر کرنے والے اور اس کی سوچ رکھنے والے آج بہت کم نظر آتے ہیں میرے بھائیوں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آنے والے اس دور میں اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں. اور بہترین تحفہ ایک باپ اگر بچے کو دیتا ہے وہ تعلیم ہے. تعلیم دیو ماشاءاللہ. یہ تعلیم کے ذریعے سے آپ کا خاندان روشن ہوگا، آپ کی خاندان کی ترقی ہوگی، عزت نیک نامی ہوگی. تعلیم نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس اسکل ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ سے ایجوکیشن ہے تو دنیا آگے بڑھ کر آپ کو لے گا. آپ کی ڈیمانڈ ہوگی اور آپ کی ڈیمانڈ ہوگی. لیکن آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ کی عزت نہیں ہوگی. تو لہٰذا ہمارا ٹارگٹ تعلیم کے معاملے میں بہت آگے ہونا چاہیے. اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ تعلیم میں کتنے ایسے بچے ہیں بیچارے، وہ اچھے نمبرات حاصل کر لیتے ہیں لیکن آگے بڑھنے کے لیے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. ہماری قوم تو شادیوں میں، فنکشنوں میں، نسبتوں میں، شکرانے میں، گیٹ ٹوگیدر میں، پارٹی میں کروڑوں لاکھوں روپے لٹانے کو تیار ہے. لیکن معاشرے میں ایسے بچوں کو تلاش کرنا جو بہت ذہین ہیں، جو ٹیلنٹ ہیں، جو جینیس ہیں، ایسے بچوں کو، لڑکے لڑکیوں کو تلاش کر کے مستقبل کے لیے، گاؤں کے لیے کیا ضرورت ہے وہ تیار کریں. ایسی سوچ رکھنے والے آج بہت کم لوگ ہوں گے، ورنہ تو ہماری تو سوچ ہی الگ ہے. ہم دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی لیکن ہماری قوم تو سوئی رہ گئی. ہمیں تو کچھ بھی فکر نہیں ہے اور لیکن دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں ہر کام کو مشورے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ کریں. اور یقین مانے میں جب ہماری زندگی میں فیوچر پلاننگ اگر ہو تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے. ایمان کے ساتھ پلاننگ ہو، یقین کے ساتھ پلاننگ ہو، توکل کے ساتھ پلاننگ ہو، جو اسباب اختیار کرنا کرو اور ہر دور کے لحاظ سے اپ گریڈ ہونے کی کوشش کرو. وہی پرانی سوچ، پرانے خیالات میں رہ جائیں گے تو آپ کبھی ترقی نہیں کریں گے. دنیا یہی کا زمانہ ہے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. ٹیکنالوجی میں کتنے لوگ آگے بڑھ گئے، سافٹ ویئر کے لحاظ سے کتنی دنیا آگے بڑھ گئی، لیکن ہم لوگ ایک ہی فیلڈ میں رہ گئے. تو اسی لیے سوچ بدلنی ہے. اور ایسے خاص نوجوانوں کو بہترین اگر موٹیویٹ کر سکتے ہیں تو ماں باپ کر سکتے ہیں. ماں باپ کے پاس وہ طاقت ہے، ان کی باتوں میں وہ تاثیر ہے. بچوں کو بٹھا کر سمجھائیں، بار بار بتائیں کہ مستقبل اگر تمہاری روشن ہے تو تمہیں یہ سب چیزیں سیکھنی پڑے گی، ہنر پیدا کرنا پڑے گا اور تعلیم میں آگے بڑھنا پڑے گا. بتائیں ان کو ہمیشہ باپ ساتھ نہیں رہے گا، ہمیشہ ماں ساتھ نہیں آئے گی. تمہیں تو اپنے پیر پر کھڑے ہونا ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ اپنی لائف کو آگے بڑھانا ہے اور زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے اس کو ٹیکل کرنا، ہینڈل کرنے کا طریقہ سلیقہ لڑکے لڑکیوں کو سکھا کر جائیں. یقین مانے میں یہ بہترین کوشش ہوگی آپ کی طرف سے اور واللہ یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد. یہ سوچ پلاننگ کے ساتھ مجھے اور آپ کو اپنی لائف کو آگے بڑھانی ہے. دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ رب العالمین ہم سب کو کئی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور یقین توکل کے ساتھ
اسباب اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ ان کے پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا اور عافیت عطا فرمائے، جو انتقال ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، قبر کے فتنوں سے، آفات سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے۔ اللہ اس امت کے لڑکوں کو، لڑکیوں کی اصلاح فرمائے، ان کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ جو لوگ بھی تعلیم کے معاملے میں کمزور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ترقی عطا فرمائے، جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اللہ ان کے لیے، معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے نفع بخش بنائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔